جو مرضی اپنے دلائل دیں ہم میل اور عثمان زئی تحصیل کے لیے تحصیل بکا خیل کا ہیڈ کوارٹرز ہوں گے، اور احمد زئی سب تحصیل یونین کونسل گمبٹی دریوبا، جبکہ عثمان زئی سب تحصیل بکا خیل اور جانی خیل یو سی پر مشتمل ہوں گے، اور اس میں ولیج کونسل شوئی خیل، جانی خیل، گربز اور سرقولا شامل ہوں گے۔ اس کے علاوہ ساؤتھ وزیرستان ڈسٹرکٹ کی بائیفرکیشن کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ 2019 میں ساؤتھ وزیرستان کے لیے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے حکم دیا تھا کہ اس کو 2 اضلاع میں تقسیم کیا جائے، تو آج کا صوبائی کابینہ نے اس سلسلے میں حکم دیتے ہوئے 2 اضلاع کا قیام کا حکم دیا ہے۔ اس میں اپر وزیرستان اور لوور کے اضلاع ہیں۔ اپر میں شوال، لدھا، مکین، سراروغا، تیارز، سروکے اور شکتوئی کے علاقے شامل ہوں گے، اور سپن کے رغزے اس کا ہیڈ کوارٹر ہوگا، جبکہ ضلع لوور میں وانا، شکئی، تویخلو، برمل کے علاقے ہوں گے، اور ان کا جو ہیڈ کوارٹر ہوگا وہ وانا میں ہوگا۔ یہ ان 2 اضلاع کا نوٹیفیکیشن انشاءاللہ الیکشن اور سینسس کے بعد جو ہے جو سینسس کا عمل ہے اس کو جب مکمل ہو جائے گا تو اس کے بعد ان اضلاع کا نوٹیفیکیشن کیا جائے گا۔ ساتھ ہی ساتھ بالاکوٹ ہائیڈرو پاور پروجیکٹ، جس میں اراضی مختص کی گئی تھی، جس سے تقریباً کوئی 300 کے قریب گھرانے متاثر ہوئے تھے، وفاقی کابینہ میں آج یہ ایشو بھی زیر بحث آیا، جس میں فیصلہ کیا گیا تھا، ریکمنڈیشن تھی کہ 15 لاکھ روپے فی گھر کی ادائیگی جو ہے وہ کی جائے گی۔ اس میں تقریباً 450 ملین روپے لاگت آئے گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ریکمینڈ کیا گیا ہے کہ 15 لاکھ کی بجائے 20 لاکھ روپے جو ہیں وہ مختص کیے جائیں فی گھرانہ، تو انشاءاللہ اس سلسلے میں بھی عنقریب بھی آرڈر کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ فشریز کے حوالے سے بھی فیصلہ کیا گیا ہے۔ فشریز ایکٹ میں ترمیم کی گئی ہے، اور بنیادی مقصد مچھلیوں کی افزائش نسل کے حوالے سے اقدامات کرنا ہے۔ صوبائی کابینہ نے اس سلسلے میں جو مین اقدامات کرنے کا آرڈر دیا ہے، اس کے تحت صوبے کے مختلف علاقوں میں فشریز پارک تعمیر کیے جائیں گے، اور اس کے علاوہ لائسنسنگ کے نظام کو بھی مزید فعال بنایا جائے گا، اور غیر قانونی فشریز مچھلیوں کے حوالے سے جب شکار کیا جاتا ہے، الیکٹرک کرنٹ یا بارود کے استعمال یا اس طرح کے دیگر غیر قانونی کام جس سے مچھلیوں کی افزائش نسل پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں، اس سلسلے میں ترامیم کی گئی ہیں اور سخت سزاؤں کا اضافہ کیا گیا ہے۔ کسی بھی شخص کو جو اس جرم میں ملوث ہوگا اس کو 2 سے لے کے 5 لاکھ روپے تک جرمانہ اور اس کے علاوہ قید کی سزائیں دی جائیں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ لائف سٹاک کے حوالے سے بھی اقدامات کیے گئے ہیں۔